عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آخری شعر محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد میں دیکھیں آپ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ کہ اس نے ہمارے جسم کے سارے اعضاء کو صحیح اور سلامت پیدا فرمایا۔ توجہ رہے میری بات پر، سارے اعضاء جسمانی کو اللہ نے صحیح اور سلامت پیدا کیا، اس لیے کہ اگر اللہ انسان نہ بناتا اور گندگی کا کیڑا بنا دیتا، پھر بھی ہم اس کے کام میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں چرند و پرند کچھ بھی بنا سکتا تھا۔ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں پیڑ پودے درخت پتھر ان تمام تر چیزوں میں سے کوئی چیز بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد میں ہمارے سارے اعضاء جسمانی سلامت ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر دیکھیں تو خوبصورت ہیں، ہاتھ دیکھیں تو خوبصورت ہیں، آنکھوں کا جائزہ لیں تو خوبصورت ہیں، شکل و صورت ہماری خوبصورت ہے۔ آپ ان سے سبق حاصل کیا کریں، اگر نابینا کو دیکھا کریں
تو دیکھ کر کے فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے آگ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی لولے انسان کو دیکھیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے صحیح اور سلامت ہاتھ پیدا فرمائے، بے شک بے شک، ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، زبان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ ان ساری نعمتوں کو پانے کے بعد کیا ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ کیا ہم نے کبھی اپنی زبان سے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ نہیں کیا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب تک یہ نعمت نہیں پاتے ہیں تب تک تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا مجھے یہ نعمت عطا فرما دے، میرے پاس اولاد نہیں مجھے اولاد دے دے، میرے پاس دولت نہیں مجھے دولت دے دے، میرے پاس عزت نہیں ہے مجھے عزت دے دے۔ جب عزت مل جاتی ہے، دولت مل جاتی ہے، اولاد مل جاتی ہے تو بجائے رب کے شکر ادا کرنے کے ہم گناہوں کے اڈے کھول لیتے ہیں، ہم گناہوں کی محفلیں سجانے لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نعمت عطا فرماتا ہے، اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو یاد رکھیے اگر اس نعمت کا ہم نے شکر ادا نہیں کیا، اس نعمت پر ہم نے اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کیا تو وہ نعمت ہم سے چھن بھی سکتی ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ پہلے بہت امیر تھے لیکن کچھ وقت گزرا زوال نے گھیر لیا، زوال آ گیا، غربت میں مبتلا ہو گئے۔ کہیں نہ کہیں یہ وجہ ضرور پائی جاتی ہوگی کہ انہوں نے نعمت تو پائی لیکن کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ رب تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک شخص تھا جس کا نام بلعام تھا، اللہ نے بہت نعمت عطا فرمائی تھی اور یہاں تک کہ اسے اسم اعظم سکھایا گیا تھا، جو وہ اسم اعظم جسے پڑھ کر کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور جسے پڑھ کر کے آسمانوں پر جاتے ہیں، وہ اسم اعظم سکھایا تھا اللہ نے اسے۔ دنیا کی ساری نعمتیں تھیں، جو بھی دعا کرتا اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا، لیکن قرآن پاک میں بیان کیا گیا، اللہ نے بیان کیا کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں چھین لی اور اس کی زبان کتے کی طرح اس کے منہ کے باہر لٹک آئی۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ اس نے ساری نعمتیں پائی لیکن کبھی بھی اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ کی نعمت تو پائی لیکن نعمت پا کر کے کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ ہمارا بھی حال یہی ہے۔ آپ بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بعض تو وہ ہیں نماز پڑھ کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، روزہ رکھ کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ان کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ سجدے کی توفیق اگر اللہ دے رہا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر لے، ورنہ بہت سارے لوگ گھوما کرتے ہیں، انہیں اللہ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دے رہا ہے، لیکن تم اگر آ کر کے اپنی پیشانی رب کے حضور جھکا رہے ہو اور آ کر کے مسجد میں دعائیں کر رہے ہو، مسجد کو آباد کر رہے ہو، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ میں تیری مسجد میں تیرے گھر میں آ کر کے تیرے حضور اپنی پیشانی جھکا رہا ہوں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، اس پر شکر ادا کریں۔ اور آج علماء کی بارگاہ میں بھی محبت بھرے انداز سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں حضور کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے تو اس پر بھی شکر ادا کیا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ، ورنہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے کہ حضور کا ذکر کرے، ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک پڑھے۔ نعت پڑھنا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، نعت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے،
नात इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। उनसे पूछो किन से जिन्हें जामी कहा जाता है। उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह तनम फरसूद जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पस मुर्दा आवारा जैसिया या रसूल अल्लाह। बहुत भाई बहुत ये नेमत जिसे मिल जाए उसे शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए कि नात पढ़ने की जिसे तौफीक मिल जाती है अल्लाह उसे इसके रसूल अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। शेख सादी ने यही तो कहा था बलगल उला भी कमालिही कसफत दुजा भी जमालिही हसमत जमीय खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और अल्लाह अकबर इसी तरीके से आप देखें बरेली का मुजद्दिद कहता हुआ नजर आता है कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। लम्याती नजीरो कफी नजरिन इसलिए तो नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तेरे सबसे है तुझको शहीद सरा जाना। लका बदरुन फिल वजहिल अजमल फतहालाए महजुल्फ अबरे अजल तोरे चंदन चंद्र परो रहमत की भरन बरसा जाना। और इसी नात की नेमत पा करके बरेली के मुजद्दिद ने कहा था मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। सुभान अल्लाह। ये कहा था ना कसम खाएं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। और इस अंदाज में कहा था दुनिया वाले तो मेरी इज्जत मेरी ताजीम करते ही करते हैं, यहाँ तक कि हुजूर की मोहब्बत सीने में आ गई और हुजूर के गुण गाता हूँ तो नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, बेशक तुझपे ये इज्जत मिली है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई की अगर नेमत अल्लाह ने बख्शी है तो इस पर शुक्र अदा करें। आपको अगर अल्लाह कोई नेमत दे तो इस पर शुक्र अदा करें। अपने आप को दीनदार बनाने की कोशिश करें, अपनी औलाद को दीनदार बनाएं, नमाजी बनाएं। इसलिए कि अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी आल औलाद को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं। बेशक अल्लाह मुझे और आप सबको कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरे बोलने में जो गलती हुई हो माफ़ फरमाए और कहने से ज़्यादा हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मलाइकुन के दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं। जरा बोल दे भाई सुभान अल्लाह।